دیکھیے میرے بھائیو، ایک اور دلیل آپ کے سامنے آ گئی ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ سجدہ تعظیمی کے حوالے سے، کیونکہ جب اس سے اوپر جو کلپ ریکارڈ ہوا ہے اس کے اندر جب یہ پوری طرح کھول کے بتایا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ تھا ان مہربانی اور رحمتوں کی وجہ سے، اور یہ یوسف علیہ السلام کو نہیں تھا، جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ مانتے ہیں ان کا ایمان صحیح نہیں ہے۔ تو پھر کسی نے ذرا گفتگو کرنے کی کوشش کی تو ڈاکٹر صاحب نے ایک اور دلیل دی کہ دیکھو وہاں جو دبلی گائیں موٹی گائوں کو کھا رہی ہیں، تو یہ ایک انداز ہوتا ہے تعویل کا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں وہ موٹی گائیں اور وہ تھیں، یہ ایک انداز ہوتا ہے، اس کی تعبیر ہوتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے وہاں تعظیم کا وہ انداز ہے، وہ جو لی ساجدین ہے کہ سورج چاند ستارے نیچے آئے ہوئے ہیں اور میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، وہ تعظیم کا ایک انداز ہے، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور پھر ظاہری بات ہے 6 نمبر آیت کے اندر جو یعقوب علیہ السلام کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے وہ تعبیر بتا دی، تعویل بتا دی، اور وہ ساری حرف حرف جو سچی ثابت ہو گئی، تو شکر گزاری کے طور کے اوپر پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ یہ ساری بات تھی، لیکن محمد حنیف صاحب کی اور سید احمد کی سمجھ میں بات نہیں آئی ہے، اور انہوں نے جو اللہ کی طرف سجدے کا رخ تھا اس کو زبردستی ڈنڈے کے زور سے یوسف علیہ السلام کی طرف پھیر کے اس جماعت کو مشرک بنا دیا، اور بالکل اب ضد کے اوپر آ کے ڈٹ گئے ہیں۔ تو جس طرح ڈاکٹر صاحب آخر میں کہہ رہے ہیں کہ بس دلائل قرآنی دلائل ہم نے دے دیے ہیں، اس کے بعد آپ جانے اور آپ کی مرضی جانے، نہ ہماری یہ ذمہ داری ہے اور نہ ہی ہمارے اندر یہ طاقت ہے کہ آپ کو زبردستی منوائیں۔ تو یہی بات آج ہم ان کو بھی یہی کہتے ہیں، محمد حنیف اور سعید احمد کو بھی، کہ دلائل قرآنی آپ کے سامنے آ گئے ہیں۔ اب قرآن کی بات کے مقابلے میں اگر آپ اپنی بات چلانے کی کوشش کریں گے اپنے دماغ کے مطابق، تو آپ کو یہ اپنا دین مبارک ہو، اور ہمیں اللہ کی توحید کا دین مبارک۔ ہم اس معاملے میں بالکل قرآن کے عقیدے کے مطابق ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی انداز سے اس چیز کو خوابوں کی تعبیر میں یہ چیز لے کے آئے ہیں۔ انہوں نے سجدے کا ذکر ہی نہیں کیا، اور انہوں نے سورہ یوسف کی 6 نمبر آیت کو، اور اسی کی تائید میں جو آگے 100 نمبر آیت اور 101 نمبر آیت یوسف علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، ان چیزوں کو لائے ہیں، اور سجدے کا ذکر ہی نہیں کیا انہوں نے۔ اور اس انداز سے امام بخاری کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ یہ سجدہ اللہ کو ہوا ہے، یوسف علیہ السلام کو نہیں ہوا، اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی عقیدہ ہے، یہی تشریح ہے مومنانہ۔ لہذا ہم ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عقیدہ ہیں، ساتھی ہیں، امام بخاری کے ہم عقیدہ ہیں، اور محمد حنیف کے مشرکانہ عقائد سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالکل بیزاری کا ہم اعلان کرتے ہیں، سمجھا رہے ہیں ان کو 4-5 سال سے، سمجھ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ جانے اور ان کا کام جانے، اور ان کے جتنے بھی پیروکار ہیں سارے ہمیشہ کی آگ کے اندر ان کے ساتھ رہیں گے، اللہ یہ کہ توبہ کریں۔ جزاک اللہ فیضان الحق صاحب، آپ نے بہت ہی پیارا تبصرہ کیا ہے، حمایتی تبصرہ، لیکن یہ مولوی نہیں مانے گا، یہ صوفی حنیف کبھی نہیں مانے گا، کیونکہ اس نے اپنا ایک دماغ بنا لیا ہے، اور جو پیچھے چلنے والے اندھے مقلدین ہیں یہ اپنی عقل کو کبھی بھی استعمال نہیں کریں گے۔ کہ یہ جو قرآن کا انداز ہے یہ بہت ہی زبردست ادبی انداز ہے، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، لَهُ سُجَّدًا، اور کتنی جگہ یہی خرو کے ساتھ سجدے کا ذکر آیا ہے کہ بے اختیار جو سجدہ کیا جاتا ہے یہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، بے اختیار بندہ گر پڑتا ہے اللہ کی نعمتوں اور برکتوں اور اس مہربانیوں کی وجہ سے بے اختیار۔ تو انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر لکھ دیا کہ بے اختیار یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے، یہ بہت بڑا ظلم کیا ہے انہوں نے، بہت بڑی زیادتی کی ہے، بہت بڑی قرآن کی تعریف اور شرک کا دروازہ کھولا ہے انہوں نے، یہ شرک کی چیز ہے۔ بہرحال اپنے اپنے نصیب کی بات ہے بھائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا ہے، ایک نظریاتی چونکہ دعوت تھی، نظریاتی آزمائش آئی، اور پوری جماعت سوائے چند لوگوں کے سارے بالکل اسی طرح کا واقعہ زمین کے اوپر پیش آ گیا جس طرح اس سے پہلے طالوت علیہ السلام نے جب کہا تھا اپنے لشکر کو، دیکھو جو اس نہر میں سے پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہے، اللہ یہ بس چلو بھر کے کوئی پی لے، لیکن جو پوری طرح یعنی پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہے۔ تو قرآن نے ان کا نقشہ پیش کیا کہ سب نے پیٹ بھر لیے سوائے چند ایک کے، سب ڈھیر ہو گئے، اور پھر اس کے بعد ان کی ہمت جواب دی گئی، کیونکہ نافرمانوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ بالکل وہی معاملہ ہوا ہے، سب ڈھیر ہو گئے یہاں، یہ توحید کے نام پر اٹھنے والی جماعت، رد شرک اور رد طاغوت کے نام پر اٹھنے والی یہ جماعت، اس کا عشر کیا ہوا۔ بہرحال اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، ہم تو ایمان خالص پر جمے ہوئے ہیں بھائی، ایمان خالص کے اوپر اس طرح جم گئے ہیں اللہ کی مہربانی سے کہ ایک لمحے کے لیے
یقین کیجیے ایک لمحے کا خراب حصہ بھی اگر کیا جائے تو اس دعوت کے حوالے سے کم از کم میرے دل کے اندر کوئی شک پیدا نہیں ہوا ہے، اور بالکل میرا ایمان ہر روز بڑھتا جا رہا ہے. یعنی گزشتہ 37-38 سال سے یہ کیفیت ہے کہ ہر روز ہر نیا واقعہ، ہر نیا انداز، حتیٰ کہ ملکی حالات ہوں یا انٹرنیشنل حالات ہوں، میں پوری طرح دیکھ رہا ہوں کہ ایمان خالص ہی اس ساری افراتفری کا علاج ہے، اور یہ علاج ہوگا، اس علاج میں ہونا ہی ہونا ہے. پورا ماحول جو بن رہا ہے وہ بالکل عین اللہ کے دین کے مزاج کے مطابق بن رہا ہے. انشاءاللہ دین اسلام غلبہ پکڑے گا، توحید کی دعوت آگے بڑھے گی، مخلص اور باصلاحیت لوگ آئیں گے، اور ان نامردوں سے جان چھوٹی ہے اس جماعت کی. اور یہ اب کہتے رہے، اپنی ڈگڈگی بجاتے رہے کہ ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھی ہیں، ہم ایمان خالص کے اوپر ان کا ایمان بالکل فارغ ہو چکا ہے. اور یہ خاص کر جب مولوی جماعت کے اندر آئے تھے تو مولویوں نے یہ ادب مچایا ہے، اور جب تک ایمان خالص پر قائم رہے اللہ نے ان کو عزت دیا. بالکل ان کی ذرا برابر عزت نہیں ہے، کسی سے بھی بات نہیں کر سکتے ہیں اصولی طور کے اوپر، یقین کیجیے. محمد حنیف اور ان کے جو لوگ ہیں یہ اصولی طور پر کسی سے بات نہیں کر سکتے، کیونکہ سب لوگ ان کو کہیں گے کہ حضرت صاحب آپ کا فتویٰ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے، جو نہ مانے وہ مرتد اور باغی اور کافر اور مشرک کہتے ہیں اس کو، توحید سے نہ بلد، ایمان سے خالی کہتے ہو. اور ڈاکٹر عثمانی کا فتویٰ ہے کہ جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ مانے اس کا ایمان خراب ہے. تو بتاؤ دونوں میں سے کون ایمان پر ہے، کون جو ہے وہ کفر شرک کے اوپر ہے؟ تو کوئی کیا جواب ہے ان کے پاس؟ کوئی بھی جواب نہیں. ہاں ہمارے پاس جواب ہے، ڈاکٹر صاحب کے ساتھیوں کے پاس جواب ہے. بھائی حضرت حضرت یہی ہوتا ہے، جیسے دیکھا کہ موٹی گاؤں کو دبلی گائے کھائی جا رہی ہے، یا اس کے معنی میں گائے نہیں کھا رہی تھی، بلکہ اس کی تعبیر نہیں بتائی تھی کہ کچھ کالی پڑے گا یہ ہوگی. تو ایک چیز جیسے بیان کی جاتی ہے اس کی تعبیر کا ایک انداز ہوتا ہے، جیسے وہاں بیان کیا گیا تو وہاں کھانے والا کا معاملہ نہیں ہے، اسی طرح سے تعبیر کا یہ انداز ہے.